Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قرآن کہہ رہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے؟ پہلے سے مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے. یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے
اور اللہ کو پکارا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے، سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا۔ تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالو۔ کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو، تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط۔ ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے۔ کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی، تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے، تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے۔ تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا، وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیرو سے، جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں۔ اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا۔ کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو۔ کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑنے۔ کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے۔ مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو۔ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں۔ اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں، یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے، یہ دیکھو خود۔ تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی۔ میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ۔ ہر اچھا کام میں نے کیا برا کام ستار بھائی نے کیا۔ ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے۔ ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں۔ ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا، کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو، مسلمان ہو گئے تھے، تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے، ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ، کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں، تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں۔ کہہ رہے ہیں انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا. یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل وچ یہ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے. یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن بن کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں, ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو, بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے, بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا, اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا, نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے, مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے.
مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے چھاٹ ہو رہی ہے, بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے, ختم, فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ, بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی فصبر, آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا, اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لوگ یہی کہتے ہیں, پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں, کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتا ہے ہم ابا کو سمجھاتے ہیں, ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے, حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے, اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا, تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, طراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم طراز ہے, کچھ ایم طراز کر کے آتا ہے, بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتہ کیسے آدمی ہیں, اچھا ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے ایک لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی, میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا, عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا, جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی, انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ میں عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سننے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا. وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا, شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے.
یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہوں تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی, اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے, بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2-4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی, کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں, بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو, سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا اس نے سمجھایا, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے, ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو, ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی, بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی, اب کنٹرول میں نہیں ہے, چھوڑ دو یار. ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں, لوگ پالتے ہیں ٹینشن, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں, حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات منتشر رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو, لگے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی ٹھیک, ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کی بھی ٹینشن, کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی, تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی, ویسے جاگتے رہتے تھے, ادھر نیت باندھی سو گئے, ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے, سردے میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے.
کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو, اڑو بھائی. اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. وہ تھے بڑے نیک, ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں, اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے, تہجد کے پابند, لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی, نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے, کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے, یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت نماز میں, کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں, یہ غلط ہے. بھئی آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھئی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی, اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں. پیٹ میں کوئی, پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو, آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے, آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی ہے. سٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑو رہنے. تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی, نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے, بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں, آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے, تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا.